جن کا اس 18، 19 اور 20 صفر المظفر کو لاہور میں ہو رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا۔ تقریباً 950 سال سے زائد کا سلسلہ یہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور تقریباً 465 ہجری میں آپ کا وصال۔ حضرت داتا صاحب افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے اور لاہور میں وصال ہوا۔ جوانی علم دین پڑھتے گزر گئی، آپ بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت داتا صاحب عالموں کے امام اور شہنشاہ تھے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے ملک شام پہنچے۔ اللہ اکبر! دمشق میں ایک غار ہے جس کا نام ہے بیت الجن۔ اس کے ارد گرد جنات کا پہرا اور بسیرا۔ اس غار میں حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رونق افروز تھے۔ ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی اور ان کی خدمت میں رہے۔ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، علی اجویری، ہم نے تمہاری ڈیوٹی لاہور لگا دی، تم نے لاہور جا کر اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ جس پیر کے مرید داتا صاحب ہیں اس پیر کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے غار میں ہیں، نگاہ لاہور پر پڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لاہور کو ایک مبلغ اسلام کی ضرورت ہے۔ فرمایا، علی اجویری، تمہیں لاہور جانا ہوگا۔ داتا صاحب اپنے پیر سے جدا نہیں ہونا چاہتے، کوشش کی کہ پیر کے قدموں میں رہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، وہاں میرے پیر بھائی حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے یہ عرض کی تو آپ نے کہا، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پیر و مرشد آپ نے فرمایا، علی اجویری، تمہیں لاہور جانا ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت گرامی حضرت داتا صاحب غانی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تیار ہو گئے۔ پہلا قدم دمشق کی غار بیت الجن میں تھا اور دوسرا قدم لاہور میں تھا۔ اللہ اکبر! حضرت گرامی فاصلے مٹ گئے، تنابوں کو کھینچ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کے قدموں کے سامنے یہ فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نماز تہجد کا وضو کر کے حجرے میں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک درویش مسواک لینے کے لیے حجرے میں گیا تو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو حجرے میں موجود نہ پائے۔ ادھر ادھر دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ حضرت میاں میر صاحب حجرے میں موجود نہیں۔ خیر، مسواک لی اور وضو کرنے کی غرض سے باہر آ گئے۔ آپ نے دیکھا مصلی بھی بچھا ہوا ہے، بزرگ حجرے میں داخل بھی ہوئے ہیں لیکن حجرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ بہرحال پریشانی کے عالم میں درویش باہر آیا، مسواک کی، وضو کیا، نفل پڑھے اور جب نماز فجر کا وقت ہوا، حجرے کا دروازہ کھولا تو میاں صاحب حجرے میں موجود ہیں۔ حجرے کا دروازہ کھولا تو میاں صاحب حجرے میں موجود ہیں۔ درویش بڑا پریشان ہوا۔ میاں میر صاحب نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا اور فرمایا، بابا جی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ درویش نے عرض کی، حضور میں پہلے آیا تھا، آپ موجود نہیں تھے اور اب آپ موجود ہیں، حالانکہ آپ حجرے سے باہر بھی نہیں گئے تھے۔ تو میاں میر صاحب مسکرائے، فرمایا، بابا جی ہم نماز تہجد کا وضو یہاں کرتے ہیں، نفل جا کر مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان اور یہ ہے اللہ کے ولی کا مقام۔ ان کے قدموں کے سامنے زمین سمٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جب داتا صاحب لاہور تشریف لائے تو ایک قدم دمشق کی غار کے دروازے پر تھا اور دوسرا قدم دریائے راوی کے کنارے پر تھا۔ جب لاہور پہنچے تو لاہور کے دروازے بند تھے۔ چوکیدار نے کہا، کون؟ داتا صاحب نے فرمایا، میں ایک مسافر ہوں، دروازہ کھولو۔ چوکیدار نے کہا، ہمارا طریقہ کار ہے جب ہم رات کو دروازے بند کر دیتے ہیں تو پھر صبح کو ہی دروازے کھولتے ہیں، اس سے پہلے دروازہ نہیں کھولتے۔
داتا صاحب نے چوکیدار کو مجبور نہیں کیا، فرمایا لاہور کے چوکیدار اگر تجھے دروازہ بند کر کے پہرا دینا آتا ہے تو ہمیں بھی مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر کر کے رات گزارنا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح کو جب دروازہ کھلا آپ اندر داخل ہوئے تو دیکھا آگے سے ایک جنازہ آ رہا ہے۔ پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ جنازہ حضرت حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ داتا صاحب فوراً سمجھ گئے کہ میری نگاہ ابتدا پر تھی لیکن میرے مرشد کی نگاہ انتہا پر تھی۔